عرب ممالک کے حق جو حکمران ہیں کہ ان کو مسلمان لیڈر مت کہیے، یہ تاجر لوگ ہیں۔ خمینی کی آواز نہ اٹھاتے فلسطین کے لیے تو فلسطین تو کب کا ختم ہو گیا تھا۔ گھاس اور پانی سے روزے کھول رہے ہیں وہ بچے اور وہ نوجوان، اور ہم 5 اسٹار ہوٹلوں میں افطار پارٹیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیے امام خمینی اللہ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، وہ ایک محسن تھے اس صدی کے مسلمانوں کے لیے۔ اگر آپ کہیں کہ اگر خمینی نہ ہوتے اور خمینی کی آواز نہ اٹھاتے فلسطین کے لیے تو فلسطین تو کب کا ختم ہو گیا تھا۔ اس کو ماننے والے کوئی دوسرے نہیں ہیں، یہ عرب ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ سیکرٹ پیکٹ کیا ہوا ہے۔ یہ قتل عام جو ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مجال تھی فلسطین کے اوپر اس طرح کی بمباری ہو اور اس طرح سے مظلوم مارے جائیں۔ اس میں ویسٹرن ورلڈ ہی انوالو نہیں ہے، اس میں سارے عرب ملک ضمن ہے۔ اور یہ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ بھئی یہ ایک بفر زون ہے، یہیں اپنا یہ لڑتے رہیں اور ہم اپنی کاروبار کریں، تجارت کریں۔ عرب ممالک کے حق جو حکمران ہیں وہ تاجر ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ کے چینل پہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو مسلمان لیڈر مت کہیے، یہ تاجر لوگ ہیں۔ اللہ کا عذاب ان کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں گے یہ عذاب۔ اس وقت خمینی جو نعرہ لگایا تھا، اسی وجہ سے یہ ہر بار آج یہ سارا ویسٹرن ورلڈ، عرب ورلڈ ایران سے کیوں ناراض ہے؟ اسی بنیاد پر کیونکہ ایران نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ مسلم امہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت بنے، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ میں اب نماز پہ پابندی ہے، جتنی وہ اجازت دیں آپ اتنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آج وہاں حالت کیا ہو رہی ہے؟ گھاس اور پانی سے روزے کھول رہے ہیں وہ بچے اور وہ نوجوان جو بھی بچ گئے ہیں، زندہ بچے ہیں، اور ہم 5 اسٹار ہوٹلوں میں افطار پارٹیاں کر رہے ہیں۔ بے حسی یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خمینی صاحب کا احسان ہے اور تا حیات رکھے جائے گا، اور جب یہ تاریخ لکھی جائے گی مسلمانوں کے زوال اور عروج کی تو اس میں سر فہرست نام خمینی صاحب کا ہی ہوگا، اور یہ سارے جتنے ہیں حاکم وقت یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں تو اللہ ہی ان کو دیکھے گا۔ اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ ہم خوب دیکھ رہے ہیں اور اس کی سزا ان کو ملے گی۔ ہمارے زبان سے تو بددعائیں نکلتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں غازہ کے وہ بستیوں کو جو ڈھیر بن گیا ہے ملبے کا، تو اس وقت مجھے خوف آتا کہیں اللہ کا وہ عذاب ان ملٹی اسٹوری بلڈنگیں اور پلازا پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور عذاب دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان میں پوری دنیا کے مسلمان ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم کو بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس سال کسی بھی افطار پارٹی میں نہیں جا رہا ہوں، اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ کس طرح سے نماز کے بعد اور روزے کے بعد یہ فلسطین کے مظلوم کس طرح سے روزہ رکھ رہے ہیں اور کیسے افطار کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ریزولوشن وغیرہ پاس ہو رہے ہیں، یہ دنیا بھر کے لوگ چیخ پڑے ہیں، اس ظلم کو دیکھ کر ان کے دل اور دماغ لرز گئے۔ یہ پریشر ہے، اگر سچ میں عمل کرنا تھا تو امریکہ کو اعلان کرنا چاہیے تھا، برطانیہ کو اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اب ہم فوج لگا رہے ہیں۔ میں تو پوچھتا ہوں کہ اب ترکی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم ڈینگے مار رہے تھے، تم نے کیوں نہیں اپنے راکٹس بھیجے؟ سعودی عربیہ اور یہ جو لوگ بغلے بچا رہے ہیں کہ ہم نے ریزولوشن پاس کرا دیا، ادھر ریزولوشن پاس ہو رہا ہے، ادھر بم پڑ رہے ہیں، ادھر کھانا نہیں مل رہا ہے۔ یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یہودیوں کا، ان کا جو زونسٹ سسٹم ہے اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین نام کی کوئی زمین ہے ہی نہیں، سب ہماری ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ ریزولوشن اگر چاہتے تو 1 منٹ میں ریزولوشن ہو سکتا تھا، لیکن نہیں کیا گیا۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے کہ کوئی مدد کرے گا، اور خاص طور سے مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے ترکی سے، کیونکہ ترکی کی طرف سے میں یہ اندازہ کر رہا تھا، مجھے آج بھی امید ہے کہ شاید ایران خود سے داخل ہو، اس کے حفظ اللہ اس کی ایک آرگنائزیشن ہے، ہوتی اس کی آرگنائزیشن ہے، وہ جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ریزولوشن کے پاس ایران کو مداخلت کرنی چاہیے۔ انٹرنیشنلی یہ اپروول ہو چکا ہے، اب اگر ایران اپنی اعلان کو کر دے، کسی اور سے تو امید ہے نہیں، تب تک یہ رکے گا نہیں۔